إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی مجلس میں ہم سب کو جمع کیا کہ ہم قرآن و سنت کی بات کو سنیں، سیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میں جبیل دعوت سینٹر کے ذمہ داران، متعاونین، خصوصاً شیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دینی مجلس کا، دینی بزم کا انعقاد کیا اور ہم سب کے لیے ثواب کا ایک ذریعہ اور راستہ کھولا۔ اللہ تعالیٰ اس دینی مجلس سے ہم سب کو واقعی فائدہ پہنچانے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جبیل دعوت سینٹر میں جو ایک دورہ علمیہ ہوا تھا اور احادیث کے سلسلے میں ایک کتاب اور ایک بہت ہی اہم ترین کتاب، بہت مختصر لیکن بہت مفید، الاربعون النوویہ، امام النووی کی جمع کی ہوئی 40 حدیث ہیں۔ اس کتاب کا درس شروع ہوا تھا اور تقریباً 19 حدیثیں اس میں پڑھی گئیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ درس مکمل نہیں ہو سکا اور یہ طے ہوا کہ آئندہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ لیکن خوش قسمتی سے ان دنوں میں جو زوم کے ذریعے سے پروگرامز ہو رہے ہیں اور دروس کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور سارے ہی عالمی سطح پر علاقوں والے اس میں جمع ہو کر دین کی بات ایک جگہ اپنے گھروں میں رہ کر سن رہے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو بقیہ حدیثیں ہیں ہم ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس درس میں شریک ہوئے تھے۔ دوسرے جو لوگ ہیں جو اس درس میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے لیے موقع ہے کہ وہ پچھلے جو دروس ریکارڈ ہوئے ہیں یوٹیوب سے ذمہ داران سے معلوم کر کے اس کی لنک حاصل کر سکتے ہیں اور ان دروس کو سن سکتے ہیں تاکہ یہ پورا سلسلہ ان کے لیے مکمل ہو جائے۔ تو آج ہم حدیث نمبر 20 جو حیا سے متعلق ہے، اس حدیث کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں طریقہ شرح کا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بہت زیادہ طویل شرح بھی نہیں ہوگی اور بہت مختصر بھی نہیں ہوگی، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے حدیث سے جو فوائد ہیں اور اس کی جو اہمیت دین میں ہے، کیونکہ امام النووی نے جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ دین میں ایک اصول کا مقام رکھتی ہیں، کسی نہ کسی باب میں وہ ایک اصل ہیں، لہٰذا اس کی اہمیت دین میں کیا ہے اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں جو اجمالی طور پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ، اور اسی طرح سے سلف کا، اہل علم کا جو فہم ہے اس کی روشنی میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 20 کیا ہے۔ اس حدیث پر جو باب ہے وہ ابواب یعنی ہمارے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں، امام نووی نے اس طرح کے کوئی باب قائم نہیں کیے ہیں، انہوں نے ایک کے بعد ایک حدیث نمبر کا ذکر کرتے ہوئے حدیثیں ذکر کی ہیں۔ یہ حدیث حیا سے متعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدری، بدری ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی،
پچھلی نبوتوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو چیز پائی ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حیا کیا ہے۔ یہ حدیث حیا کے باب میں اصل ہے۔ اسلامی اخلاق میں سے ایک عظیم الشان اخلاق خلق یہ ہے کہ ایک انسان حیا والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو حیا کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الامام الواحدی رحمہ اللہ تعالی، امام الواحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال اہل اللغت الاستحیاء من الحیات، اہل لغت کا کہنا ہے، عربی زبان کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ حیا یہ ماخوذ ہے حیات سے، حیا کرنا یہ ماخوذ ہے حیات سے، زندگی سے۔ واستحی الرجل من قوة الحیات فیہ لشدت علمہ بمواقع العیب، فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے حیا کی، آدمی حیا کرتا ہے اس کی قوت کی وجہ سے، اس کی زندگی وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لہٰذا اس کی حیات سے اس میں شعور ہے، اس شعور کے نتیجے میں وہ حیا کرتا ہے۔ کیوں؟ لشدت علمہ بمواقع العیب، عیب کے مواقع کے علم کی شدت کی وجہ سے وہ حیا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام النووی نے اس کو اپنی شرح میں ذکر کیا ہے، صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اگر مردہ ہے تو اس سے اگر لباس ہٹا دیا جائے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں حیات نہیں ہے، اس کی کوئی بے عزتی کر دیں تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس میں زندگی نہیں ہے، وہ بس ایک لاش ہے۔ لیکن اگر ایک انسان سویا ہوا ہے تب بھی اگر کوئی اس سے چادر کھینچ لے تو فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنی چادر پکڑ لیتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ اس کا لباس اگر کوئی اس سے چھیننا چاہے تو وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے حصے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور وہ شرمندہ ہو۔ اسی طرح سے کوئی اس کی بے عزتی کرے، کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا کوئی غلط کام لوگوں کے سامنے کرنے سے وہ شرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیب ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا عیب ظاہر ہو۔ تو ایسے تمام معاملات میں آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے جہاں پر اس کا عیب ظاہر ہو یا کوئی عیب اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو مواقع العیب کے علم کی شدت کی وجہ سے ایک انسان حیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زندگی ہے۔ اس میں اشارہ اس چیز کی طرف کہ اگر ایک انسان سے حیا چھین لی جائے، وہ بے حیا ہو جائے، تو قلب کی سطح پر گویا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایک انسان دل کی سطح پر گویا کہ اس کی موت ہو گئی، اس کا شعور ختم ہو گیا، وہ ایسی جیسے کوئی مردہ انسان ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث میں بھی اسی بات کو بتایا گیا۔ حیا کیا ہے؟ فی نفسی حیا یہ ہے کہ ایک انسان ایسا کام کرنے سے بچنے کا احساس رکھتا ہو جس سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ لیکن بے عزتی کبھی مخلوق کے سامنے ہوتی ہے اور کبھی خالق کے سامنے۔ ایک انسان کا جو شعور ہوتا ہے اس کے اعتبار سے کبھی وہ مخلوق کے بارے میں سوچتا ہے، کبھی خالق کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واقعی خوف اور حیا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچے، ایسے تمام کاموں سے بچے جن سے ایک انسان دنیا میں بے عزت ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ قال قلنا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ قال لیس ذاک، آپ نے کہا وہ نہیں، ایسا نہیں جیسا تم کرتے ہو۔ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، آپ نے فرمایا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو
حیا کرنا، بلکہ واقعی حیا یہ ہے کہ ایک انسان واقعی اللہ سے حیا کرنے کا، شرم کرنے کا حق یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ ان تحفظ الرأس، آدمی تم اپنے سر کو اور اس نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے اس کی حفاظت کرو، والبطن وما حوى، اور پیٹ نے جس چیز کو گھیر رکھا ہے انسان اس کی بھی حفاظت کرے، ولتذکر الموت والبلا، اور تو یاد کرے موت کو اور قبر میں ہڈیوں کے جسم کے سڑ گل جانے کو، ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے، ترک زینۃ الدنیا، وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی زینت کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیتا ہے، فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس انسان نے یہ کیا اس نے واقعی اللہ سے ویسے حیا کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حیا یہ نہیں کہ محض شرمائے انسان، اصل تو شرمانا یہ ہے کہ ایک انسان برا کام کرنے سے روکے، وہ اپنے سر کو محفوظ رکھے، اور ان تمام اعضاء کو جو سر سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں آنکھ ہے، جس میں ناک ہے، جس میں زبان ہے، اور جس میں انسان کا دماغ ہے، اسی طرح سے پیٹ نے جن چیزوں کو گھیر رکھا ہے ان تمام چیزوں کو انسان بچائے، جیسے آدمی کا دل ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان وہ تمام اعضاء جو پیٹ کے اطراف ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں اور شرمگاہ ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے گناہوں سے۔ تو سر میں آنکھوں سے بری چیز نہیں دیکھے، کانوں سے بری بات نہیں سنے، زبان سے بری بات نہیں بولے، منہ میں حرام لقمہ داخل نہ کرے، اور اسی طرح سے دل سے بری باتیں نہ سوچے، دماغ سے بری باتیں نہ سوچے، دل سے برے ارادے نہ کرے، کیونکہ ارادوں کی جگہ دل ہے، اور اسی طرح سے ہاتھوں سے گناہ نہ کرے، پاؤں سے گناہ نہ کرے، زناکاری نہ کرے، اور عریانیت کی طرف نہ جائے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو گویا کہ سارا دین اس میں آ جاتا ہے، سارے معاصی کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ حیا یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام چیزوں سے بچے جو ان اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ گناہ ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محض شرمانا کوئی بات نہیں ہے، وہ ابتدا ہے، لیکن اس کا حق یہ ہے اور کمال یہ ہے اور واقعی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک انسان ان تمام گناہوں سے بچے جو ان اعضاء سے ہوتے ہیں۔ حیا کے سلسلے میں علماء نے کہا کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو انسان کی جبلت میں ہے، اور دوسری حیا وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پہلی حیا کون سی ہے؟ جو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ ایک بچہ بھی اگر اس کے کپڑے آپ چھیننے کی کوشش کریں بڑا ہونے کے بعد کچھ، تو وہ شرماتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بے عزت ہونے سے وہ شرماتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ بولنے سے، ایسا کوئی اس کا ہنسی مذاق کرے تو اس کو برا لگتا ہے، اس کو شرم آتی ہے ایسی چیزوں سے جس سے اس کی بے عزتی ہو۔ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، تو یہ جبلت میں ہے، انسانوں میں شرم و حیا ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ عیب ان کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن یہ حیا وہ نہیں ہے جو اللہ واقعی چاہتا ہے۔ یہ شروعات ہے، اس کا کمال اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے حیا کرنے لگے، اللہ کی معرفت کے نتیجے میں حیا پیدا ہو۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ کہ میری زبان سے نکلنے والے کلمات اللہ اس کو سنتا ہے، میں جو بھی اعمال کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے، میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں، اللہ ان سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بندے کے بارے میں جاننا، اس کو دیکھنا، اس کے کلام کو سننا، اس چیز کا شعور اور اس کا احساس اور اس کا علم، اس کا استحضار بندے کے قلب پر اس طرح چھا جائے کہ انسان کو، بندے کو اللہ سے حیا آنے لگے، وہ ان برائیوں سے رکنے والا بن جائے جو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو ذلیل کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
قیامت کے دن بھی اور آج اس گناہ کے وقت بھی، جبکہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے تحت بندے کا شرما جانا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی دعوت میں کھانا کھا رہا ہے، اچانک اس کو معلوم ہو کہ بھائی آپ کی شوٹنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے اس کا کھانے کا سلیقہ بدل جائے گا۔ وہ ہپ ہپ نہیں کھائے گا، بہت سلیقے سے کھائے گا، ایک دم ایسے انداز میں گویا کہ بہت شاہی انسان ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کھانے کی۔ ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے، ایک آدمی کسی دکان میں ہے، ایک آدمی کسی کے ہاں بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ آدمی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے وہ ذلیل ہو۔ وہ سوچے گا کیمرے میں قید ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، میری عزت چلی جائے گی۔ یہ شعور، یہ احساس جب خلق کے بارے میں ہے تو خالق کے بارے میں کتنا ہونا چاہیے، جبکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حیا اس احساس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یعنی علماء نے کہا کہ حیا ایک وہ ہے جو جبلت میں ہے، دوسری وہ جو مکتسب ہے، جس کو انسان اللہ رب العالمین کی معرفت کے نتیجے میں خود اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہی وہ حیا ہے جو واقعی انسان کو بہتر انسان بناتی ہے۔ اگرچہ پہلی حیا بھی انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، لیکن ان برائیوں میں بعض اوقات وہ برائیاں نہیں آتی ہیں جو دین سے جڑی ہوئی ہیں، جو آخرت سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی حیا نہیں ہوتی، کیونکہ شعور اس کا نہیں ہے۔ نمازیں چھوڑنے والا، یا اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، یا بہت سارے گناہ کرنے والا، گانے سننے والا، فلمیں دیکھنے والا، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز بری ہے۔ لہٰذا واقعی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے شرمانے لگے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی آپ نے فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلام میں سے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبوت میں پچھلے نبیوں کے کلام میں سے جو کلام نسل در نسل لوگوں تک منتقل ہوتا آیا ہے اور جو ہمارے دین میں بھی معتبر ہے، یعنی یہ واقعی صحیح طور پر ہم تک بھی پہنچا ہے، اور اس کو اس شریعت میں بھی، اس دین میں بھی مانا گیا ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، اور یہ ہر دین میں رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔ یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ کئی پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ بہت اختصار کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی۔ ایک معنی علماء نے کہا، اس میں 3 باتیں علماء نے کہی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو حکم ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر، کیا اس میں جو چاہے کرنے کی اجازت ہے، یا کیا معنی ہے اس میں کہ اگر حیا نہ ہو تو جو چاہے کر؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں حکم ہے جو چاہے کرنے کا، یا کوئی اور معنی اس میں ہے؟ 3 معنی علماء نے ذکر کیے۔ نمبر 1، کہا کہ ایک معنی یہ کہ یہ امر تحدید ہے، یہ ڈانٹ ہے، جو جی میں آئے کر، اس طرح سے ڈانٹ ہے کہ اگر تجھے حیا نہ ہو جو جی میں آئے کر۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اس میں براءت ہے، اس میں ڈانٹ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی آپ کہیے کہ میں تو اپنے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اب تم اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ اس میں اجازت نہیں ہے، اس میں براءت ہے، اس میں ناراضگی کا اظہار ہے، جو جی میں آیا کرو اور ہلاک ہو جاؤ، اس طرح پر ہے۔ اب میں نے سمجھا دیا، اب تمہارے جو جی میں آیا کرو، اب تم آزاد ہو، چاہے صحیح کرو غلط کرو، اس میں ڈانٹ ہے۔ تو کہا کہ فاصنع ما شئت میں اگر حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر، اس میں ڈانٹ ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے جو میں نے ذکر کی، اس میں کہا گیا فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اللہ کے سوا تم جس کی چاہے عبادت کرو۔ کوئی آدمی کہے اس میں تو اجازت مل رہی کہ بھئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہاں پر ڈانٹ ہے کہ تم اب تمہارا جو جی چاہے کرو اور اس کے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرے معنی علماء نے کہیں کہ یہ معنی یعنی امر بمعنی خبر ہیں، اس میں حکم ہے لیکن اس میں خبر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں،
انہ امر و معناہ الخبر، یہ حدیث اس میں حکم ہے جو چاہے کرو، لیکن اس میں خبر ہے. کیا مطلب ہے؟ والمعنى ان من لم يستحی صنع ما شاء، کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ انسان جب اس میں سے حیا چھین لی جاتی ہے، وہ حیا کھو دیتا ہے، تو پھر جو چاہے کرتا ہے. کہتے ہیں فإن المانع من فعل القبائح فهو الحیا، کہ برے کاموں سے روکنے والی چیز انسان کو حیا ہی ہے. حیا ہی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. بے عزتی کا خوف انسان کو برائیوں سے روکتا ہے. فمن لم یکن لہ حیا انہمک فی کل فحشاء و منکر، جب انسان میں سے حیا نکل جائے تو پھر وہ ہر قسم کی بے حیائی اور منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ خبر ہے کہ جب حیا نہ ہو انسان میں تو پھر وہ برائیوں میں آزادی کے ساتھ چلنے لگتا ہے، بے لگام وہ برائیوں میں دور تک نکل جاتا ہے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہاں پر حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یہ خبر ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑے، گویا کہ اس نے اپنا ٹھکانہ یقینی کر لیا جہنم میں. تو یہ امر ہے، لیکن یہاں پر مراد خبر ہے. تو یہاں پر بھی علماء نے بات کی، صحیح بخاری کی حدیث سے جو میں نے ذکر کی، تو اس میں دوسرے معنی یہ بتایا علماء نے کہ یہ خبر ہے کہ جب انسان کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، وہ بے شرم ہو کر ایسے کام کرتا ہے جس سے بہت سارے لوگ بھی شرماتے ہیں. بعض اوقات مسلمان بھی وہ کام کرتا ہے بے حیائی کی وجہ سے کہ بعض غیر مسلم بھی ایسا کام کرنے سے شرماتے ہیں. تیسری بات علماء نے یہاں پر کہی کہ یہ امر اپنے ظاہر پر ہے، یعنی یہاں مراد یہ واقعی وہی ہے جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جب تجھے حیا نہ ہو تو جو جی میں آئے کر. مثلا ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہ امر بفعل ما یشاء علی ظاہر لفظہ، ظاہر لفظ کے مطابق یہاں پر حکم ہے جو حدیث میں بتایا جا رہا ہے. وان المعنى اذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من افعال الطاعات او من جميع الاخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. کہتے ہیں یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی کام ایسا ہے جو تو کرنا چاہتا ہے، وہ کام ایسا نہیں ہے کہ جو بندوں کے سامنے تجھے شرمندہ کرے یا اللہ کے سامنے تجھے شرمندہ کرے. اگر وہ کام ایسا نہیں ہے شرمندہ کرنے والا، کیونکہ وہ طاعات میں سے ہے، اللہ کے حکموں کی فرما برداریوں میں سے ہے، یا اچھے اخلاق و آداب میں سے ہے، تو پھر ایسا کام تو کر سکتا ہے. پھر جو چاہے تو کر، چاہے تو کر یا مت کر، لیکن تجھے اجازت ہے. یعنی اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ مطلب بھی اس میں نکلتا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے شرمندہ ہونا پڑے دنیا میں یا آخرت میں، لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے، تو کام برا نہیں ہے. کیونکہ اکثر آدمی برے کاموں ہی کو چھپاتا ہے، برے کاموں سے شرمندہ ہوتا ہے. اگر انسان کی فطرت سلامتی کے ساتھ اپنی اصل پر باقی ہو تو اسے ایسے کاموں سے شرم آتی ہے جو اسے ذلیل کرنے والے ہیں، جو اس کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں، اس کی عزت کو، اس کے دین کو، اس کی آخرت کو مخلوق کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے ذلیل کرنے والے ہیں. تو حدیث میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے شرمندہ ہونا پڑے تو وہ کر سکتا ہے. ایسے کام کی اجازت اس حدیث سے نکلتی ہے جس میں ایک انسان کو شرمندگی محسوس نہ ہو اللہ کے سامنے. تو یہ تینوں معنی اس حدیث میں ہم کو ملتے ہیں. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ حیا دین اسلام میں ایک اہم ترین وصف ہے، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. بے حیائی کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسلام میں حیا کو پسند کیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ حیا مردوں کے لیے بھی ہے. ایسے تمام کاموں سے شرم محسوس کرنا جو انسان کو ذلیل کریں دنیا و آخرت میں، تو اس سے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا
وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک امتیازی اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی اخلاق حیا ہے۔ آپ دیکھیں حیا گناہوں سے بچاتی ہے، اور اسلام دراصل پابند کرنے والا دین ہے، ہر برائی سے روکنے والا، ہر ظلم سے روکنے والا، ہر گناہ سے روکنے والا، ہر نافرمانی سے روکنے والا۔ تو حیا ہے جو انسان کو روکتی ہے، اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام کا امتیازی اخلاق حیا ہے۔ اسلام میں بے حیائی کے لیے جگہ نہیں ہے کہ ایک انسان سر عام لوگوں کے سامنے گندی باتیں کرے، ایک انسان لوگوں کے سامنے عریانیت کے ساتھ آئے، زناکاری عام ہو، بے پردگی عام ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط ہو، بے حیائی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں پردہ، زبان کی حفاظت، نگاہوں کو نیچا رکھنا، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھانپنا، ستر کی اپنی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سے زنا سے اپنے آپ کو بچانا، اور فحش کلام سے اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ تو اسلام دین حیا ہے، اسلام بے حیائی والا دین نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔ سیل جامع صغیر میں 2149 پر یہ حدیث موجود ہے۔ بلکہ حیا کا بہت بڑا تعلق انسان کے ایمان سے ہے، بلکہ اگر واقعی غور کیا جائے تو حیا انسان کے ایمان کی قوت کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو جوڑی کے ساتھ رکھا گیا ہے، حیا اور ایمان کو ساتھ ساتھ جوڑا گیا ہے، ان کی جوڑی ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو بہت ممکن ہے اس کے بعد اس کا ایمان بھی نکل جائے۔ انسان کو اگر احساس ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے اور اللہ کو ناپسند کیا ہے، انسان کو اگر احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے، وہ حرام کو بھی حلال مان لے، وہ گناہ کو بھی نیکی سمجھنے لگے، یا گناہ کو بھی جائز کر لے اپنے لیے، تو ایسے آدمی کا ایمان کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ انسان کا ایمان اس کی حیا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ حیا اور ایمان کی جوڑی ہے، ایک نکل جائے دوسرا بھی نکل جاتا ہے، اٹھا لیا جائے یعنی انسان سے وہ سلب کر لیا جائے، انسان سے وہ چھین لیا جائے۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ بے حیائی گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے، اور گناہ انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اس کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا بے حیائی کے نتیجے میں انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، اور کبھی حالت یہ پہنچ جاتی ہے، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ آدمی کچھ ایسے کفریہ کلمات زبان سے بول دیتا ہے، ہاں میں کروں گا۔ جیسے ایک عورت سے کہا جائے کہ بھئی یہ بے حیائی اچھی بات نہیں ہے، پردے کے ساتھ رہو، کہا کہ میں پردے وردے کو نہیں مانتی، یہ پرانے زمانے کا طریقہ ہے۔ کسی آدمی سے کہا جائے بھئی شراب کھلے عام لوگوں کے سامنے پی رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں تم کو، کچھ تو شرم کرو، کہے نہیں شرم کروں گا، میں پیوں گا، لوگوں کے سامنے پیوں گا، اور سب کے سامنے پیوں گا، روز پیوں گا۔ بعض اوقات انسان اس سے کوئی کہ حرام ہے بھئی، میں نہیں مانتا اس کو حرام ہے۔ بعض اوقات گناہوں پر اصرار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، لہٰذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 1603 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا بھلائی ہی لاتی ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ ان کو ہوتا ہے کہ شرمانا نہیں چاہیے بھائی، شرمانا نہیں چاہیے، تم کیوں شرماتے ہو، شرمانا اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں، ایسا بولنا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہیں، کہا کہ تم شرماتے ہو تمہارا نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑو اس کو، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے۔ یعنی حیا سے نقصان نہیں ہوتا ہے، بزدلی سے نقصان ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ جس سے نقصان ہوتا ہے وہ حیا نہیں ہے، حیا ایک اچھی صفت ہے۔ بزدلی سے نقصان ہوتا ہے، انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو۔ تو جیسے کسی سے کہا جائے بتائیے 2 حدیثیں ہم کو سنائیے، کہا نہیں، شرما رہا ہے، شرما نہیں رہا ہے، وہ بزدلی اس کے اندر ہے۔
واقعی حیا کیا ہے؟ ایک انسان اللہ رب العالمین کی پسند کو پسند کرے، اللہ کے پسند والے اعمال کرے، اور اللہ کو جو پسند نہیں ہے اس سے بچے، وہ اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو یہ حیا ہے۔ تو الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا عیب دار نہیں ہوتی ہے، حیا بھلائی ہی لاتی ہے، حیا خود خیر ہیں، اور حیا کے نتیجے میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمانا اچھی بات نہیں ہے، شرمانا، حیا بری چیز ہے۔ حیا بری چیز نہیں ہے، حیا خیر ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئیے دوسری حدیث ہم اس کے آگے کی دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 21۔ تو اس حدیث میں، پچھلی حدیث میں ہم نے حیا کے بارے میں دیکھا کہ حیا خیر ہے، حیا کا ایمان سے تعلق ہے، اور حیا اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ بے لگام، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ بری سے بری چیز بھی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامات میں سے ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم جو حدیث دیکھیں گے اس میں ایمان اور استقامت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بہت اہم حدیث ہے۔ حدیث نمبر 21، عن ابی عمرو وقیل ابی عمرۃ سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمر، یا بعض لوگوں نے کہا کہ نام ان کا ابی عمرہ ہے، کوئی حرج نہیں، صحابی کا اگر نام معلوم نہ بھی ہو، جاننے میں غلطی بھی ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ بات معلوم ہے کہ یہ صحابی ہیں تو نام کے جاننے نہ جاننے سے ان کے عدل میں، ان کے یعنی معتبر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی تابعی کہیں کہ میں نے ایک صحابی سے حدیث سنی، تب بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، چاہے انہیں ہم جانیں یا نہ جانیں، بس ان کا صحابی ہونا ان کے معتبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو کہا کہ ابو عمر یا ابی عمرہ ان کی کنیت ہے، تو ان سے روایت ہے، اور ان کا نام ہے سفیان ابن عبداللہ الثقفی، سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ کے سوا پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ بعض باتوں میں غیرک ہے، یعنی لا اسأل عنہ احدا غیرک، بعض میں بعدک ہے، آپ کے بعد یا آپ کے سوا کسی اور سے اس بارے میں مزید پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہم سے کوئی بات کہتا ہے لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ مزید سمجھنے کی ضرورت باقی ہوتی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ یا اہل علم کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے کہ مزید اس کو سمجھائیے کیا ہے، اس کی شرح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیے کہ پھر مجھے آپ کے بعد اس بارے میں کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک نصیحت جس کا زندگی بھر انسان اہتمام کرے کامیاب ہونے کے لیے، جو دین میں اصل الاصول ہے، مرکزی بات ہے، جس کا اہتمام کرنے سے نجات یقینی ہو، اور پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے اور کیا کرنا پڑے گا، بس ایک ایسی نصیحت کیا ہے؟ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کے نسخوں میں عام طور سے یہ حدیث جو آئی ہے وہ قل آمنت باللہ فاستقم اس طرح سے آئی ہے، لیکن بعض اہل علم نے، ممکن ہے امام نووی تک وہ نسخہ، اس طرح کا نسخہ پہنچاؤ جس میں ثم استقم ہے، یا انہوں نے یادداشت سے اس کو ذکر کیا ہو۔ تو قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد استقامت اختیار کر۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک اللہ پر ایمان کی اہمیت، دو استقامت کی اہمیت۔ اللہ پر ایمان کے اقرار کی اہمیت، اور دو اس اقرار کے بعد استقامت۔
مجھ کو معذرت. ابن رجب، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کیا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک منٹ. وہاں سے مجھ کو الاؤ کیجیے، یہاں سے نہیں ہو پا رہا ہے. جی وہیں سے ہوا ہے. جی اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کیا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاستقامت ہی سلوک الصراط المستقیم وهو الدین القیم. استقامت صراط مستقیم پر چلتے رہنے کا نام ہے. صراط مستقیم سے مراد دین قیم یعنی قائم دین، پختہ دین اسلام ہے. من غیر تعریج عنہ یمنة ولا یسرة، من غیر تعریج عنہ یمنة ولا یسرة، کہ آدمی صراط مستقیم پر لگاتار چلتا رہے، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے. وَيَشْمَلُ ذَلِكَ فِعْلَ الطَّاعَاتِ كُلِّهَا، اس میں آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو پورا کرنا، تمام طاعات کا اہتمام کرنا. الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یعنی چاہے وہ نماز ہو، مثلا ظاہری عمل ہے، یا دل کا خشوع ہو جو کہ نماز میں ضروری ہے. تو ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں، تمام احکام کو پورا کرنا، تمام طاعات کا اہتمام کرنا. وَتَرْكَ الْمَنْهِيَّاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا. فَصَارَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ جَامِعَةً لِخِصَالِ الدِّينِ كُلِّهَا. فرماتے اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ جو وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ تمام اچھی خصلتوں کو جمع کر دیتی ہے. یعنی دین کے تمام اوصاف کو، دین کی تمام باتوں کو شامل کر دیتی ہے اپنے اندر اور جمع کر لیتی ہے اپنے اندر یہ وصیت کہ اللہ پر ایمان لانے کی بات کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر استقامت اختیار کر. تو استقامت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے تمام حکموں کو پورا کیا جائے اور تمام منع کی ہوئی چیزوں سے بچا جائے، چاہے وہ چیزیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. تو یہ پوری کی پوری چیز یعنی صراط مستقیم پر دوام کے ساتھ چلتے رہنا، نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، یعنی نہ کوتاہی کرنا نہ غلو کرنا. انسان دو میں سے ایک کرتا ہے. جب دین پر چلتا ہے تو بعض اوقات کوتاہی کرتا ہے کہ کرنے کے کام نہیں کرتا ہے، یا جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرتا ہے، یا پھر جتنا اللہ نے کہا ہے اس سے زیادہ کرتا ہے. جتنا اللہ نے کہا ہے، جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے زیادہ کرتا ہے، یعنی اپنی طرف سے دین میں بدعات داخل کر دیتا ہے، شدت برتتا ہے، غلو کرتا ہے. یا پھر ایسا کرتا ہے کہ جتنا کرنا ہے اتنا نہیں کرتا ہے. 5 نمازیں فرض ہیں، 5 میں سے کم پڑھ رہا ہے. 30 روزے فرض ہیں، رمضان کا پورا مہینہ، لیکن ناقص کرے گا، کچھ رکھے گا کچھ نہیں. تو کبھی کوتاہی کرتا ہے، یا پھر کرنے لگے تو بعض اوقات غلو کرتا ہے، اپنی طرف سے نمازیں گھڑ لیتا ہے، اپنی طرف سے روزے گھڑ لیتا ہے، اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر لیتا ہے. استقامت کیا ہے؟ استقامت ان دونوں کے درمیان چلنے کا نام ہے. استقامت یہ ہے کہ نہ انسان کوتاہی کرے نہ انسان حدیں پار کرے، بلکہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر دین اسلام پر چلتا رہے، جتنا کرنا چاہیے جیسا کرنا چاہیے اس کی رعایت کرتے ہوئے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان بھی اس میں آ گیا اور طاعات بھی اس میں آ گئی اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا بھی اس میں آ گیا. یہ پورا کا پورا دین اس میں آ گیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حدیث میں تفصیلی بات کیا ہے. قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اختصاراً بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اہل علم نے کہا، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ قل آمنت باللہ یشمل قول اللسان وقول القلب. کہ میں اللہ پر ایمان لایا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے بول دے میں اللہ پر ایمان لیا ہے، نہیں، بلکہ اس میں دل کا قول بھی شامل ہے. یعنی آدمی زبان سے تو کہے
لیکن دل میں اقرار اور اطمینان ہو اس پر. منافقین کی طرح اس کا اقرار نہ ہو کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ نے کہا وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کا اقرار زبانی ہے، لسانی ہے، ان کا اقرار قلب کی یقین اور قلب کے اقرار کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن ان کی گواہی جھوٹی تھی. تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا اقرار صرف زبانی نہ ہو، اس کا اقرار دل کا بھی اقرار ہو. وہ دل میں بھی اس بات پر یقین کرتا ہو کہ کس چیز پر یقین کرے. اللہ پر ایمان لانا کیا اللہ کے وجود ہی کو ماننا ہے بس؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں توحید پر ایمان لانا. یہ بھی یاد رکھیں، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ مانتا ہو، وہ اللہ کو مانتا ہو. قل آمنت باللہ، اللہ ہے بس اتنا ماننا ہے. کئی لوگ ایسا مانتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس اللہ پر ایمان لانا جو قرآن و سنت میں جس کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور ان تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا جو اس میں بتائے گئے ہیں. اللہ رب العالمین کو رب ماننا اور اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں ماننا. وہ میرا مالک ہے، وہ رب ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے. اللہ کو معبود ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں ماننا اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. وہی تمام عبادات کا حقدار ہے، سجدوں کا حقدار ہے، دعا کا حقدار ہے، وہ قربانی کا حقدار ہے، وہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہوئے ہوں سب جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس طرح اللہ پر ایمان لانا، اس طرح اللہ پر ایمان کا اقرار کرنا، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اس کو منفرد اور کامل ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں اپنے بارے میں بیان کی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں والا ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں، ان اسماء میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں اس یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، اور صرف ایمان نہیں لانا، اس کا اقرار زبان سے بھی کرنا. قل آمنت باللہ، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر فاستقم، پھر اس پر جم جا. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں ہاتان الکلمتان جمعتا الدین کلہ. 40 کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ دو کلمے ہیں، قل آمنت باللہ ایک کلمہ، ثم استقم یہ دوسرا کلمہ. کہتے ہیں ہاتان الکلمتان جمعت الدین کلہ، یہ پورے کے پورے جمعت الدین کلہ، ان دو کلمات نے پورے دین کو جمع کر لیا اپنے اندر. پورا دین یہی ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل، اقرار اور اس کی تصدیق اپنے عمل سے. تو یہ پورا کا پورا دین ان دو کلمات میں آ جاتا ہے. اس اعتبار سے اس حدیث کو آپ دیکھیں جسے امام نووی نے ذکر کیا ہے، یہ استقامت میں اصل ہے. یہ استقامت میں اصل ہے کہ اصل دین استقامت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت اختیار کی، ان پر آخرت میں مرتے وقت نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آنے والے مراحل کا خوف نہیں اور پچھلا کھویا ہوا اس کا غم نہیں. اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے. جزاء بما کانوا، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو کرتے رہے. سورہ الاحقاف آیت نمبر 13-14. یہاں بتایا گیا کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوف اور غم سے نجات دے دے گا ہمیشہ کے لیے. خوف و غم سے نجات اس دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کتنا بھی مالدار ہو، فقر و فاقے کا خوف ہے، صحت مند ہے، بیماری کا خوف ہے. کتنا بھی پایا ہوا ہو، کچھ نہ کچھ کھونے کا غم ہے. دنیا میں خوف اور غم سے پاک زندگی ممکن نہیں. آخرت میں ایسا ہوگا.
لیکن آخرت میں کن کو نصیب ہوگا یہ؟ دنیا کے مالداروں کو، دنیا کے بڑوں کو؟ نہیں، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مانا اور پھر استقامت اختیار کی، اللہ کو اپنا رب بنایا۔ اللہ نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ دنیا میں ایمان کا اقرار کرنے کے بعد امتحان ہے، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا آخرت میں انسان کو فکر اور خوف اور غم سے نجات والی زندگی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں جانچا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے ہم نے انہیں آزمایا، تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ لے گا، جان لے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ جان لے گا، اللہ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اقرار کس کا سچا ہے، اقرار کس کا جھوٹا ہے، کس کا اقرار پختہ ہے، کس کا اقرار کچا ہے، اللہ دیکھ لے گا۔ کیسے معلوم ہوگا اقرار کیسا ہے؟ آنے والی زندگی میں اقرار ایمان کے بعد ایک کے بعد ایک زندگی میں امتحانات آئیں گے، ہر امتحان یا تو انسان کو کامیاب کرے گا یا ناکام، اس کے ایمان کی تصدیق کرے گا یا تردید۔ لہٰذا آنے والی زندگی میں تیرا امتحان لیا جائے گا، اپنے ایمان کو یا تو پختہ کرتا چلا جائے گا یا پھر کمزور کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو استقامت ہے یہ اقرار ایمان کے بعد فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی۔ کون ہیں یہ لوگ اور کیا مراد ہے اس سے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یقول علی اداء فرائضہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کی کس چیز پر، جمے رہے کس چیز پر، سیدھے چلتے رہے کس چیز پر چلتے رہے؟ کہا علی اداء فرائضہ، ایمان کے اقرار کے بعد اللہ نے جو چیزیں ان پر فرض کی ہیں ان کے ادا کرنے میں استقامت اختیار کی۔ فرائض کو ادا کرتے رہے دوام کے ساتھ، کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں، بلکہ دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ کرتے رہے۔ ایک دو، ان میں تقصیر نہیں کی، یعنی ان میں کوتاہی نہیں کی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا کیا، ان میں غلو نہیں کیا۔ تین، ان میں غلو نہیں کیا، اپنی طرف سے بڑھایا نہیں۔ دین میں نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا، آگے اور ایک حدیث آئے گی جس میں یہی معنی ہے، نہ کمی کرنا نہ زیادتی کرنا، اور دائمی طور پر اس پر باقی رہنا، یہ استقامت ہے، اس کا نام استقامت ہے، جس میں دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی علی فرائضہ، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں پر وہ جمے رہے۔ لہذا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو ایمان لے آیا، اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی بات وہ مولوی صاحب سے کہو۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو بہت نادان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق کا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ زندگی کا ہر وہ مرحلہ، ہر وہ قدم جو اللہ کی فرما برداری کی طرف ہو تیرے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور ہر وہ قدم جو گناہ کی طرف ہو، نافرمانی کی طرف ہو، تیرے ایمان کو گھٹاتا ہے۔ اب سوچئے ہر لمحہ، ہر دن یا تو ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، کیونکہ اعمال بھی ایمان میں داخل و شامل ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میرا ایمان انٹیکٹ ہے، اب میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، چوری کروں، جھوٹ بولوں، بدکاری کرتا پھروں، جو چاہے کروں، اللہ کے حکموں کو توڑوں، اللہ کے فرائض کو چھوڑوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایمان لایا، بس نہیں۔ آپ کا ایمان
یا تو کمزور ہوگا یا تو مضبوط ہوگا، یا تو کامل ہوگا یا تو ناقص ہوگا، بلکہ بعض اوقات اللہ ہماری حفاظت فرمائے معصیتوں کے نتیجے میں ایمان گھٹتے 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 کبھی کبھی برباد بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی آدمی عمل کر بیٹھتا ہے کمزور ایمان کی وجہ سے کہ ایمان کا دیا بجھ جاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے چراغ کو ہوا میں رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے شیشہ لگاتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کا شیشہ نہیں لگا رہے ہیں، گناہوں سے بچاؤ کا شیشہ نہیں لگا رہے ہیں، آپ کا چراغ بجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اقرار کے بعد اس ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر جمع رہے، یہ نہیں کہ ایک بار اقرار کر کے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ سورہ ہود آیت نمبر 112۔ اللہ فرماتا ہے فاستقم کما امرت۔ سب سے مشکل اور بھاری آیت بعض اہل علم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی آیت ہے بنیادی طور پر، اصل یہی بات اس میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیسے؟ اس آیت کے نتیجے میں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، تو دین پر قائم رہ ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جمنا پڑے گا تجھ کو، بہت بھاری حکم ہے یہ۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے بننا، جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے بننا۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ توبہ کیے ہوئے ہیں، یعنی شرک سے کفر سے توبہ کر کے ایمان میں آئے ہیں، اہل ایمان، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے اللہ نے حکم دیا وہ دین پر قائم رہے۔ ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، اللہ کی حدوں کو پار کر کے باہر نہ جاؤ، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں داخل مت ہو۔ ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، حدیں پھلانگ نہ جاؤ۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ایمان لانا کافی ہو گیا تمہارے لیے، بلکہ کہا ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو چاہیے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم پر استقامت اختیار کریں۔ تو یہاں پر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی۔ تو استقامت یہ ہے کہ انسان دین پر جمے اور دین میں نہ کمی کرے نہ زیادتی، نہ کوتاہی کریں نہ بدعات میں مبتلا ہو۔ ان دونوں سے بچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو پابند کریں علم کا، وہ اپنے آپ کو پابند کریں ایمان کا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، جو بھی تقاضا ایمان اس سے کریں اس کو پورا کریں۔ تو یہ جو حدیث ہے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس کا امتحان ہونا لازمی ہے، واجبی ہے، ہو کر رہے گا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ امیر کا امتحان اس کی امیری میں ہے، غریب کا امتحان اس کی غربت میں ہے، چاہے وہ صحت مند ہو بیمار ہو، اس کا امتحان ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں امتحان ہوگا، اس امتحان میں ہم کو کامیاب ہونا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کیا ہے؟ ہم اللہ جو چاہتا ہے، اللہ نے جو ہم کو کہا ہے، ہم اس کے پابند ہو جائیں۔ ایمان کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائیں۔ اپنی مرضی کے تابع نہیں ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، میں اپنے دل کا مالک ہوں، نہیں، میں اللہ کے حکم کا تابع ہوں۔ اللہ نے جو حکم دیا اب مجھ کو، میں غلام ہو گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، جب تو نے اللہ کو رب مانا، اپنا مالک مانا، اب تیری آزادی ختم، تیری آزادی ختم ہو گئی۔ اب تیرا مومن کیسے جیتا دنیا میں؟ میرا ایک مالک ہے، میں اپنے دل کا مالک نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ جو حکم مجھ کو دے گا مجھ کو اس کو پورا کرنا ہے، میری کوئی مرضی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کے پاس پلٹ کے ہم کو جانا ہے۔ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، سر سے پاؤں تک ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ماضٍ فی حکمک، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری ذات میں تیرا حکم چلتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر۔ کیا ہے یہ؟ اللہ میرا مالک ہے، اللہ کا فیصلہ چاہے میری پسند کے مطابق ہو، چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں راضی ہوں اس سے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی عربی زبان میں مالک کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا مالک ماننے کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا، یہ تضاد بیانی ہے۔ اللہ کو مالک ماننے کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا سیلف کانٹرڈکشن ہے، اس کی بات ٹکراری، اس کی زندگی اور اس کی زبان ٹکرا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی زبان کی تصدیق اس کا عمل کرنا چاہیے، اس کے اقرار کی تصدیق اس کا عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ اقرار کر ایمان کا، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو رب مانے، اللہ کو سب سے بڑا مقام، مالک کا مقام اپنی زندگی میں آدمی دے، اپنی خواہش کا غلام نہ بنے بلکہ اللہ کا غلام بنے۔ لیکن پھر اللہ کو رب ماننے کا اقرار کرنے کے بعد ہر قدم پر تیرا امتحان آئے گا کہ تو اپنی مرضی پوری کرتا ہے کہ رب کی مرضی پوری کرتا ہے، اپنی چاہت پوری کرتا ہے کہ اپنے رب کی چاہت پوری کرتا ہے۔ فاستقم، اب استقامت اختیار کر۔ تیرا دل چاہے گا نماز نہ پڑھوں، سو جاؤں، لیکن رب کی چاہت ہے کہ تو بستر چھوڑ اور نماز کے لیے آ۔ تیرا جی چاہ رہا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، کچھ کھا لوں پی لوں، لیکن روزہ ہے، رب کا حکم ہے، رب کی چاہت ہے کہ تو بھوکا رہے۔ تو اب اپنے دل کی نہیں، اپنے رب کی مانے گا۔ یہ استقامت ہے۔ نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں کو ظلم سے روکنا، قدموں کو گناہ کی طرف بڑھنے سے روکنا، یہ اصل ہے۔ تو اس حدیث میں بات ملی کہ ہم ایمان کے کلمے کے اقرار پر اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں۔ یقیناً ایمان کا اقرار ضروری ہے نجات کے لیے، اور وہ اصل ہے، لیکن اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اعمال کے ذریعے سے، اپنی زندگی سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ اس کی عملی زندگی اور ایمان کو الگ نہ کیا جا سکے، اس کا قول اور اس کا عمل دونوں مطابقت اس میں ہو، اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مزید انشاءاللہ احادیث ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ زیادہ حدیثیں ہوں اور تھوڑی کم تشریح اس کی ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ مواد کم سے کم وقت میں مکمل ہو سکے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔